السلام علیکم. دس از عبداللہ بٹ اینڈ یو آر ریڈنگ ہمارے عشق. عشق پر زور نہیں سیزن 2. جن لوگوں نے یا جن ریڈرز نے سیزن 1 نہیں پڑھا وہ میرے فیس بک پیج عبداللہ بٹ چوائس جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سرچ کر کے وہاں سے فیچرڈ آئٹم میں لنک لے کے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. آج ہم سیزن 2 سٹارٹ کریں گے. میرال رکو کہاں بھاگ رہی ہو. فاریہ میرال کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور میرال فاریہ کے آگے. نہ جانے نہ میں نہیں رکوں گی. آج جو بھی کرنا ہے نہ کر لو. میرال آفریدی آج تمہیں پکڑ میں نہیں آئے گی. میرال شرارت سے کہتے ہوئے بھاگ رہی تھی. یہ جانے بغیر کے پیچھے سے کون آ رہا ہے. پھر میرال ایک جگہ جا کر رکی. میرال میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ ٹیسٹ پیپر واپس کر دو. میرال پلیز واپس کر دو. اگر یہ سادان نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی. یار پلیز, اس نے میرال سے کہا. لیکن وہ کہاں اس کی سننے والی تھی. بالکل بھی نہیں. آج تو یہ ٹیسٹ تمہیں بالکل بھی واپس نہیں کروں گی. ذرا سادان بھائی کو بھی تو ان کی ہونہار اسٹوڈنٹ کا پتہ چلے وہ کیا کر کے آئی ہے. میرال نے شرارت سے کہا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. نہیں یار, یہ سادان بھائی کو مت دکھانا ورنہ وہ بہت ڈانٹیں گے. یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے بے ساختہ آنسو بہہ گیا. جو دیکھتے ہی میرال اس کے پاس آئی. وہ تو صرف اس سے شرارت کر رہی تھی. اسے کیا پتا تھا کہ وہ سیریس ہو جائے گی. فاریہ یار سیریس کیوں ہو رہی ہو. میں تو مذاق کر رہی تھی. میں کبھی بھی یہ سادان بھائی کو نہیں بتاؤں گی. یہ کہتے ہوئے میرال نے فاریہ کو آنکھوں سے چند بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا. کیا نہیں بتانا سادان بھائی کو میرال میڈم. سادان کی آواز پر دونوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے. دونوں مکمل طور پر سہم گئی تھی. انہیں یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ سادان وہاں پہنچ جائے گا. بھائی آپ یہاں. اس کی آواز سنتے ہی میرال کے اعصاب لڑکھڑانے لگے. کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا. سادان نے میرال کی بات سن کر اس کا جواب دیا. میرال پہلے ہی وہ ٹیسٹ پیپر چھپا چکی تھی لیکن وہ پڑھائی کے معاملے میں کافی سخت تھا اور اس کا ٹیسٹ چھپانا سادان کی نظروں سے بچ نہیں سکا تھا. نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا. آپ کی بات خود کو نارمل شو کرتے ہوئے بولی. فاریہ اس وقت سے چپ ہی تھی. اس کے تو جیسے الفاظ ہی کھو گئے تھے. یہ کیا چھپا رہی ہو میرال. اب کی بار وہ مدعے پر آیا تو فاریہ اور میرال دونوں کی جان حلق کو پہنچی. کچھ نہیں بھائی نہیں. میرال نے اسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے لیکن وہ بھی سادان تھا. اس نے ایک ہی جھٹکے سے میرال کے ہاتھ سے وہ ٹیسٹ پکڑا. اس پر فاریہ کا نام دے کر اسے اور غصہ چڑھا. فاریہ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے, اس نے غصے میں کہا. لیکن اس میں تو بولنے کی ہمت ہی نہیں بچی تھی. بولو, جواب دو. وہ پھر سے گرایا تھا. اس بار فاریہ نے ہمت کی اور بولی. جی یہ میرا ہے. بالکل ہی. اس نے یہ الفاظ ادا کیے. کیا یہ تمہیں نہیں آتا تھا. ایک نظر ٹیسٹ کی طرف دیکھتے اور ایک نظر فاریہ پر ڈالتے ہوئے اس نے کہا. نہیں. بمشکل ہی اس نے کہا. اب کی بار میرال خاموش تھی. تم پڑھائی کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہو گئی ہو. یہ کہتے ہوئے اس نے ٹیسٹ نیچے پھینکا اور دونوں ڈر گئی جبکہ سادان وہاں سے جا چکا تھا. اب دیکھنا وہ مجھے سزا دیں گے. بے ساختہ فاریہ کے منہ سے نکلا اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. میرال نے اسے تسلی دی. نہیں, اب مجھے زیادہ دیر تک ان کے پاس پڑھنا ہوگا. یہ سنتے ہی میرال کے منہ سے ہنسی نکل گئی. اسے ہنستا دیکھ کر فاریہ نے اسے گھورا. مجھے ڈر لگ رہا ہے اور تم ہنس رہی ہو. فاریہ نے غصے سے کہا. تو اور کیا کروں. اس بات سے ڈر رہی ہو کہ کہیں تمہیں ایکسٹرا کلاسز دینی ہوگی. میرال نے ہنسی دباتے ہوئے کہا. ہاں تو ان کے پاس پڑھنا کسی عذاب سے کم نہیں. اس نے کہا تو میرال پھر ہنسی اور فاریہ نے منہ بنا لیا. سادان کہاں جا رہے ہو. سادان کو جاتا دیکھ کر ریشمان نے اسے آواز دی اور جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنے پاس بیٹھنے کی کوشش کی. جی دادو. سادان ریشمان کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھتا ہے. اس کے چہرے پر فاریہ کے ٹیسٹ کو جو دیکھ کر غصہ آیا تھا وہ بھی جھلک رہا تھا. غصے میں لگ رہے ہو. ریشمان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا. دادو میں غصہ کیسے نہ کروں. فاریہ میرے پاس پڑھتی ہے. ہر دفعہ اسے اتنی اچھی تیاری کرواتا ہوں لیکن پھر بھی فیل ہو جاتی ہے. تو بتائیں غصہ کیسے نہ کروں. سادان کو غصہ آیا. بیٹا اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوتا صحت کے لیے. اچھا اب اسے ناننے مت بیٹھ جانا اس بات پر کہ وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہے. اسے سمجھاتے ہوئے ریشمان نے فاریہ کو بچانے کی کوشش کی کہ وہ جانتی تھی کہ اب فاریہ اس کے غضب سے نہیں بچے گی.
پر دادو، سدانی ان کی بات پر بے بس ہو جاتا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا نا کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے تو کچھ بھی نہیں کہو گے، بیٹا اسے برا لگے گا، سخت لہجے میں کہتے ہوئے ریشمان کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ جی دادو ٹھیک ہے۔ خود کو بے بس محسوس کرتے ہر کار اسی ہی ہار ماننی پڑی۔ شاباش بیٹا، ویسے بھی پڑھائی میں کامیابی ناکامی ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا اور فاریہ دروازے کے پیچھے نکل کر ریشمان کے پاس آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ تھینک یو دادو، اس نے مسکرا کر کہا اور ریشمان کے چہرے پر بوسہ دیا۔ ارے بس بیٹا، اس بات تو تمہیں بھی میں نے بچا لیا، لیکن ہر دفعہ تھوڑی نہ ایسا ہوگا، وعدہ کرو آئندہ پر ہوگی۔ ریشمان نے اسے تاکید کی، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ سر، یہ گینگ ہے جو ہمیں ہرانا چاہتے ہیں، ہمارا نام و نشان ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صادق کے کہنے پر وہ مسکرا گیا تھا۔ صادق کے بچوں کے معاملے خود ہی دیکھ لو، میرے پاس مت لایا کرو ایسے معاملات، اور یہ چلے ہیں ہمیں ختم کرنے۔ ایئن کی غلط فہمی ہے کہ ہمیں ختم کر سکیں گے، ہمیں مارنے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، اس نے فخر سے کہا، اور اس کی گینگ کی تصویر کو نیچے پھینکا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ جی سر، یہ کہتے ہوئے صادق وہاں سے جانے کے لیے بڑھا تھا، لیکن پھر ارش کی آواز نے اسے روک لیا۔ انہیں اپنا شوق پورا کر لینے دو، وہ ہمیں نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ خیر ابھی چلو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی کی چابیاں لیتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ صادق بھی اس کی طرف بڑھا تھا۔ سر، یہ ہم گھر کیوں آئے ہیں؟ جب ارش نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو اس نے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ صادق جلدی سے جاؤ اور گھر میں جو نوکر ہیں ان سب کو باہر نکالو۔ صادق کو سمجھ نہیں آیا کہ ارش ایسا کیوں کر رہا ہے، فیملی تو اس کی ہے نہیں تھی، اور گھر میں جو نوکر چاکر تھے انہیں بھی نکال رہا ہے۔ پر اس کا حکم مانتے ہوئے وہ اندر گیا اور سب کو باہر نکالا، اور جو ہی باہر آیا ارش بھی فوراً باہر نکلا تھا۔ دو ہی نوکر تھے گھر پر، اس نے انہیں گاڑی میں بٹھایا، خود بھی اور صادق کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ صادق پھر چپ چاپ بیٹھ گیا اور ارش نے گاڑی فل سپیڈ سے چلائی تھی، اور جیسے ہی کچھ دوری پر گئے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی تھی۔ صادق نے مڑ کر دیکھا تو سارا گھر اڑ چکا تھا، آگ لگی ہوئی تھی، اس جگہ بالکل بھی آبادی نہیں تھی، اس لیے کچھ نقصان نہیں ہوا تھا سوائے ان کے گھر کے۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، آپ کو کیسی لگی قسط؟ آگے پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معذرت۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ نئی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔